سرداران قریش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔ اس ناکامی کے بعد قریش نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ سرداران قوم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور کعبہ کے اندر جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے کی بڑی آرزو تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ بخدا ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات لایا ہو جس قدر تو نے اپنی قوم پر ڈال رکھی ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آ چکی ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کر دے، اتنا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا روپیہ نہ نکلے، اور اگر شرف و عزت کے خواستگار ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لے، اور اگر تم سلطنت کے طالب ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ مقرر کر لے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آ گیا ہے تو ہم ٹونے ٹوٹکوں کے لیے مال صرف کر دیتے ہیں تاکہ تم تندرست ہو جاؤ یا قوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو کچھ بھی کہا میری حالت کے ذرا بھی متعلق نہیں۔ جو تعلیم لے کر میں آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لیے ہے، نہ جلب صرف یا حصول سلطنت کے واسطے ہے۔ بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے اپنا بشیر و نذیر بنایا ہے، میں نے اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیے ہیں اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کرو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر رد کرو گے تب میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، وہ میرے لیے اور تمہارے لیے کیا حکم بھیجتا ہے۔ قریش نے کہا: اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو ایک بات سنو، تم کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر سختی و تنگی سے دین کاٹ رہے ہیں۔ پانی ہمارے پاس سب سے کم ہے اور گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے۔ اب تم خدا سے یہ سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہمارے شہر و میدان کھل جائے، نیز ہمارے لیے ایسی نہریں جاری کر دے جیسی شام و عراق میں جاری ہے، نیز ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا۔ ہم اس سے تیری بابت بھی پوچھ لیں گے، اگر اس نے تیری باتوں کو سچ مان لیا اور تو نے ہمارے سوالوں کو بھی پورا کر دیا تب ہم بھی تجھے سچا جان لیں گے اور مان لیں گے کہ ہاں خدا کے یہاں تیرا بھی کوئی درجہ ہے، اور اس نے فی الحقیقت تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر رد کرو گے تو میں خدا کے حکم کا انتظار کروں گا، جو کچھ اسے میرا اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا۔ قریش نے کہا: اچھا اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے ہی لیے خدا سے سوال کرو، یہ کہ وہ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے کہ یہ شخص سچا ہے، اور ہم کو تمہاری مخالفت سے منع بھی کر دے۔ ہاں تم اپنے لیے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائے، بڑے بڑے محل بن جائے، خزانہ سونا چاندی جمع ہو جائے جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے۔ اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے اور اپنی معاش تلاش کیا کرتے ہو، ایسا ہو جانے کے بعد ہی ہم تمہاری فضیلت اور شرف کی پہچان حاصل کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایسا نہ کروں گا اور نہ خدا سے کبھی ایسا سوال کروں گا، اور ان باتوں کے لیے میں
मबऊस भी नहीं हुआ, मुझे तो अल्लाह ने बशीर व नज़ीर बनाया है। तुम मान लो तो तुम्हारे लिए जरिया दौरैन है, वरना मैं सब्र करूंगा और खुदा के फैसला का मुंतजिर रहूंगा। कुरैश ने कहा, अच्छा तुम आसमान का टुकड़ा तोड़कर हम पर गिरा दो, क्योंकि तुम्हारा ज़ुआम यह है कि अगर खुदा चाहे तो ऐसा कर सकता है। बस जब तक तुम ऐसा ना करोगे हम ईमान नहीं लाने के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह खुदा के इख्तियार में है, वो अगर चाहे तो ऐसा करे। कुरैश ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तो बताओ कि तेरे खुदा ने तुझे पहले से यह ना बताया कि हम तुझे बुलाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, यह चीज तलब करेंगे। हमारी बातों का यह जवाब है और खुदा का मंशा ऐसा ऐसा करने का है। चूँकि तेरे खुदा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम समझते हैं कि जो कुछ हमने सुना है वो सही है कि यमामा में एक शख्स रहता है, उसका नाम रहमान है, वही तुझको ऐसी बातें सिखाता है। हम तो रहमान पर कभी नहीं ईमान लाने के। देखो आज हमने अपने सारे उर्ज सुना दिए हैं, अब हम तुझसे कसमियाँ वो भी कह देते हैं कि हम तुझे इस तालीम की इशाअत कभी ना करने देंगे हत्ता कि हम मर जाए या तू मर जाए। यहाँ तक बातचीत हुई कि एक उनमें से बोला, हम मलाइका की इबादत करते हैं जो खुदा की बेटियां हैं। दूसरा बोला, हम तेरी बात का यकीन नहीं करेंगे जब तक कि खुदा और फरिश्ते हमारे सामने न आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात सुनकर उठ खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्ला बिन अबू उमैया बिन मुगीरा भी उठ खड़ा हुआ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफीजाद भाई अतीका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तुम्हारी कौम ने अपने लिए कुछ चीज़ों का सवाल किया, वो भी तुमने ना माना। फिर उन्होंने यह चाहा कि तुम अपने ही लिए ऐसी अलामात का इजहार करो जिससे तुम्हारी कदर व मंजिलत का सबूत हो सकता हो, उसे भी तुमने कबूल ना किया। फिर उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा अजाब भी चाहा जिसका तुम खौफ दिलाया करते थे, तुमने उसका भी इकरार न किया। बस अब मैं तुम पर कभी ईमान नहीं लाने का, अगरचे तुम मेरे सामने आसमान को जीना लगाकर ऊपर को चढ़ जाओ और मेरे सामने उस जीना से उतरो और तुम्हारे साथ 4 फरिश्ते भी आए, वो भी तुम्हारी शहादत भी दे, मैं तो तब भी तुम पर ईमान नहीं लाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रद्द व इनकार पर भी बराबर कुरैश को इस्लाम की हिदायत किया करते और फरमाया करते कि मेरी तालीम ही में सब कुछ तुम्हारे लिए मौजूद है। जिन दानिशमंदों ने ईमान कबूल किया और तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद हुए, उन्हें इससे भी ज़्यादा मारिफ व फ़वाइद हासिल हो गए जिसका कुफ़ार ने सवाल किया था।